أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 499 ہے، 499. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کی تلاوت کی گئی. 93 لفظی ترجمہ دیکھیے. لیسا نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس چیز میں جو طعموا وہ کھا چکے، اذا ما جب اتقوا وہ ڈر جائیں، وآمنوا اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں، ثم پھر اتقوا وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم پھر اتقوا وہ تقوی اختیار کریں، واحسنوا اور نیکی کریں. واللہ اور اللہ یحب محبت کرتا ہے المحسنین ان کرنے والوں سے. ترجمہ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کھایا اور پیا جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان، اور نیک عمل کیے، پھر تقوی اختیار کیا اور عمل کی، ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا اور نیک عمل میں لگ گئے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اور اللہ اچھے عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. بزرگان محترم، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ خود یہ حقیقت حال بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ، عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن جبل، سہیل ابن بیضہ اور ابو دجانہ کو شراب پلا رہا تھا. میرے ہاتھ میں پیالہ تھا جسے میں بھر بھر کر ایک دوسرے کو دے رہا تھا. اس حال میں ہم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص پکار پکار کر یہ آواز دے رہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. اس آواز کا سننا تھا کہ نہ کوئی اندر آنے پایا اور نہ کوئی باہر نکلنے پایا، کہ ہم نے شراب کو گرا لیا اور شراب کے مٹکے توڑ دیے، جس کی وجہ سے مدینے کی گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. جب شراب حرام ہوگی تو ان صحابہ کرام کو اپنے بھائیوں کی فکر ہوگی جو شراب پیتے تھے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوگی. ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگوں میں شراب عام تھی. اسلام کے ابتدائی دور میں بھی شراب پینے کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے کہ اس وقت تک شراب حرام ہی نہیں بھی تھی. جب صحابہ کرام کو اپنے مرحوم بھائیوں کے بارے میں فکر ہوئی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ جو لوگ ایمان والے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، وہ لوگ شراب کے حرام ہونے کے قانون سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے.
انہوں نے اس زمانے میں جو شراب پی تھی اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اور شراب کے علاوہ دوسری تمام حرام چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، ان پر کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت شراب پی رہے تھے جس وقت شراب کے حرام ہونے کا قانون نافذ ہی نہیں ہوا تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت میں 2 مرتبہ تقوی اور ایمان کا ذکر کیا گیا اور تیسری مرتبہ تقوی کے ساتھ احسان یعنی اچھے عمل کا تذکرہ کیا گیا، گویا 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پہلی بار جو تقوی کا ذکر ہے اس کا تعلق تمام مناکبی چیزوں سے بچنے کو تقوی کہا گیا، اور دوسری بار جو تقوی کا لفظ کہا گیا وہاں کسی حلال چیز کی حرمت نازل ہونے کے بعد اس سے پرہیز کرنا مراد دیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جو تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں یہ مراد ہے کہ جب کبھی بھی کوئی چیز حرام ہوتی تھی صحابہ کرام اس سے پرہیز کرتے تھے۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ حقیقت اجاگر کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جن سے روکا گیا یا حرام قرار دیا گیا تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شراب، ظاہر بات ہے کہ زمانے جاہلیت سے لوگ پیتے آ رہے تھے، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب پینے میں وہ لطف تھے، ان کی عادت بن گئی تھی۔ عرب میں بغیر شراب کے دعوت دینے کا تصور ہی نہیں تھا، ہر مجلس کی رونق شراب تھی۔ ظاہر بات ہے بہت ایک عادت تھی بن چکی۔ اسلام آیا، رحمت کا پیغام لے کر آیا، اور اسلام نے دھیرے دھیرے ہر اس چیز سے صحابہ کرام کو روکا جو چیز اسلام کے شاعر نشان ہے، جو چیز گندی ہے، خراب ہے، لیکن دھیرے دھیرے ذہن بنایا گیا، تربیت کی گئی، انہیں روکا گیا کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ کے ماحول میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام شراب پی رہے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں روکا گیا۔ پہلے تو انہیں کہا گیا کہ دیکھو شراب اچھی چیز نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ دیکھو شراب کی حالت میں نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو جبکہ تم سکار، تب تم نشے کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا کہ شراب حرام کر دی گئی، حکم دے دیا گیا کہ شراب جو ہے وہ رجس ہے اور اس سے فجتنبوا، رک جاؤ اس سے۔ تو جب یہ اعلان، جب سب پی رہے تھے، پلا رہے تھے، ایسے وقت میں شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، حرام ہے، اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ تو دیکھیے جذبہ اطاعت، دیکھیے صحابہ کے اندر کہ انہوں نے اپنی عادت کو فراموش کر دیا عبادت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اور جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی سب نے وہ مٹکے جو برسوں سے ان کے پاس تھے وہ لڑکا دیا، گرا دیا، جہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ یہ ہے حکم کی اطاعت، یہ ہے بندگی کا تقاضا۔ اللہ کے حکموں کے سامنے بندوں کو چاہیے کہ وہ سر جھکائیں اور سر خم تسلیم کریں، مانیں، اطاعت کریں، جھک جائیں اور اس کو مانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله